انسان دنیا میں جو زندہ رہتا ہے تو اسے جینے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، سانس لینا ہے، سونا ہے، یہ طبی ضروریات ہیں انسان کی۔ ان کے بغیر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی زندگی، صحت، تندرستی، پیسہ، کھانا پینا، گھر، ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اگر وہ چیزیں موجود نہ ہوں تو سارے رنگ پھیکے لگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ، اس کا معنی لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ یار سکون کوئی نہیں، مزہ کوئی نہیں، ٹھہراؤ کوئی نہیں، فائدہ کوئی نہیں، یہ اپنے اپنے حساب سے لوگ جملے بولتے ہیں۔ صحت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، کاروبار بھی ہے، گھر بھی ہے، بچے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، پر سکون نہیں۔ کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے زندگی میں سکون آتا ہے؟ ان چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے محبت۔ آپ کا گھر کشادہ ہو اور اللہ تعالیٰ نے اولاد دے رکھی ہو اور رزق کی فراوانی ہو، صحت ہو، زندگی کی ساری ضروریات حاصل ہوں، لیکن گھر میں رہنے والے ایک دوسرے سے پیار نہ کریں، وہاں رہنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر محبتوں کو فروغ ہو اور گھر میں رہنے والے ایک دوسرے کا ادب کریں، چھوٹا بڑے کا ادب کرے، بڑا چھوٹے پہ شفقت کرے، ذرا لہجہ پیار والا ہو، ایک دوسرے کو مقابل نہ سمجھیں، پیارا سمجھیں، تو آمدن تھوڑی بھی ہو تو گزارا صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمارے لہجوں میں، ہمارے انداز میں، ہمارے روز کے معاملات میں سہولیات آتی جا رہی ہیں تیزی سے۔ اب تو کوئی فرق ہی نہیں رہا گاؤں کا، شہر کا، قریب کا، دور کا، اب تو ساری سہولیات سبھی جگہ پہنچ گئی ہیں، اور پھر وہ ہماری زندگی کا حصہ بھی بن گئی ہیں تیزی کے ساتھ۔ لیکن باوجود اس کے کہ ساری آسانیاں ہیں، سہولیات ہیں، لوگوں کے پاس وسائل ہیں، بہت حد تک لوگ اپنے آپ کو جدید دنیا سے جڑا ہوا بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رویوں میں تلخی ہے، غصہ بڑھتا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ شدت پیدا ہو جاتی ہے، انا کا مسئلہ بن، لب و لہجے کے اندر ترشروئی ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ ذرا کسی کی بات نہیں مانی جاتی تو نیا گروپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ 25 30 40 نمازی ہوتے ہیں مسجد میں، تو اگر 18 کے کہنے پر نماز کا کوئی وقت طے کر لیا ہے تو 1 2 صرف ناراض ہوتا ہے تو وہ گروپ ہی علیحدہ کر لیتا ہے، فساد کھڑا کر دیتا ہے، مسائل بنا دیتا ہے۔ ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ بیٹا موبائل والو بیٹھ جاؤ، یار بیٹھ جاؤ، سارے بیٹھ جاؤ جلدی، یہ ادب والی محفل ہے بیٹا، مسجد کا ماحول ہے اور یہ ادب کی محفل ہے، سیاسی جلسہ تھوڑا ہے، نام ہی تصویریں بنے گی تو گزارا ہو جائے گا۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت ہے محبت کی، پیار کی۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں نا، دین اسلام کا اگر کوئی دوسرا نام رکھا جا سکتا ہے تو وہ دین محبت ہے۔ اچھا، دین سارا ہی پیار کی بات کرتا ہے، سارا دین محبت کی بات کرتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مومن مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں، اٹھ اٹھ کے تہجدیں پڑھتے ہیں،
محنت سے کمایا ہوا مال اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جان دینے کی باری آ جائے تو رب کی راہ میں اپنی جان دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ مومن اللہ سے پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، خالص پیار کرتا ہے۔ پھر مومن نبی پاک علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اتنا پیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو میرے نبی پاک علیہ السلام ہیں یہ مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اتنی نزاکت ہے رشتے میں، اللہ سے بھی پیار کرنا ہے، رسول اللہ سے بھی پیار کرنا ہے۔ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا یہ حال ہے کہ کریم فرماتے ہیں تم اتنی دیر تک مومن ہی نہیں ہو سکتے، تکمیل ہی نہیں ہو سکتی تمہارے ایمان کی جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مدینے والے سے پیار نہ کرو۔ تو ہمارا لب و لہجہ پیار والا ہونا چاہیے، انداز پیار والا ہونا چاہیے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ لیکن آج کل بندے ذرا ناراض رہتے ہیں، شکوہ شکایت، پالٹی بازی، لڑائی جھگڑا، خاندانوں میں گروپ، دوستوں میں گروپ، علاقے میں گروپ، تلخیاں، اور پتہ نہیں بلا وجہ کی اینے مینوں ویاہ تے نہیں بلایا۔ شادی پہ سب کو بلانا فرض ہے؟ بولو، دین نے فرض کیا ہے تو نہیں بلایا تو ناراض ہونا چاہیے۔ میرا ایک دوست کہنے لگا فلانے نے آپ کو شادی پہ نہیں بلایا، میں کہا شکر کر، ٹائم ہی کوئی نہیں سی جانتا، انہاں کد کو ٹائم ہے ادھر بھی جائے ادھر بھی جائے۔ تو کوئی بندہ اگر محدود کرنا چاہتا ہے، تھوڑے وسائل میں شادی کرنا چاہتا ہے، ہم بگڑ جاتے ہیں، مجھے کیوں نہیں بلایا۔ تلخی بڑی ہے رویوں میں، ناراضگی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی رنجشیں ہیں، انا پرستی ہے۔ یہ مزاج اس کو بدلنا پڑے گا۔ زندگی کو اگر جینا ہے نا، اگر اس کا مزہ لینا ہے تو پھر لب و لہجہ پیار والا۔ اچھا، کچھ لوگ بہانے کرتے ہیں، ایک بہانہ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، میں کھرا آدمی ہاں تو میری گال پھر پیڑی لگ دی ہے۔ یہ فلسفہ درست نہیں، یہ فلسفہ غلط ہے۔ سچ کڑوا نہیں ہوتا، آپ کڑوے ہیں۔ سچ کبھی کڑوا، بولو، دلیل دیتا ہوں نا، آپ دلیل سنیں گے تو مان جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ مدینے والے محبوب نے بولا ہے۔ اور حضور نے اتنا میٹھا کر کے سچ بولا ہے کہ سچ دلوں میں اتر گیا ہے۔ اس سچ کو لوگوں نے قبول کیا ہے۔ دشمن بھی کہتے تھے بھئی بات سچی کرتے ہیں، لیکن حضور کا لہجہ کبھی کڑوا کسیلا معاذ اللہ ہوا۔ آپ کا لہجہ کڑوا ہے، آپ کا انداز کڑوا ہے، بلا وجہ کہتے ہیں سچ کڑوا ہوتا ہے۔ او بھائی آپ ٹھیک ہو، میٹھا کر کے بولے، صحیح کر کے بولے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بندے نو دئی دی نماز دی دعوت، وہ پتہ کیا جی نماز دی دعوت دے رہے ہیں، وہ پڑھ لیا کرو نماز کتنے کھڑنے نہیں پیسے، وہ آدھا ہے تو جانا ہے اپنی کورے تو میں جانا ہے، اے اللہ رسول مسیح تے کھڑ رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، تو اس طرح پڑھے گا نماز وہ۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں نے اپنے لیے قائل کرنا ہو تو 100 طریقے آتے ہیں۔ لوڑ پہ گی کسی کو 50,000 دارہ لین دی، تو انہوں بھی انجی آکھو گے کہ دے چھڑ میں 50,000 کتے کھڑ دیڑی پیسے، انجی آکھنا دے، بولو۔ اس کا طریقہ ہے نا، اس کو فون کیا پاجی کتھے ہو، وہ کہنا میں بڑی دور ہاں، تو 10 حکم کی، یہ کہنا ٹیلی فون والی گل ہی نہیں۔ وہ پھر کہتا ہے چل یار بتا تو صحیح نا تو کام کیا ہے، کہتا نہیں فون والی، وہ کہتا میں تو 2 بجے آؤں گا رات کے، میں تو بس مس کال کرنا میں آ جاؤں گا، ذاتی کام ہے نا۔ اب تو پہلے اس کے گھر جائیں گے،
کہیں گے ٹیلی فون والی بات نہیں، پھر اس سے ملیں گے، پھر ملاقات کے بعد اسے پورا دکھ سنائیں گے کہ فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا، فلانے نے بھی ساتھ نہیں دیا، پھر اسے یقین دلوائیں گے کہ سخی تو ہی ہے دنیا میں۔ یہ یقین دلانے کے بعد پھر یہ بھی وعدہ کریں گے کہ میں نا ٹائم پہ واپس کر دوں گا۔ اتنی تمہید باندھنے کے بعد آخر میں کہیں گے ذرا مجھے 50,000 چاہیے تھا۔ اپنے حق میں قائل کرنا ہے تو بڑا میٹھا ہے، اور تبلیغ کرنی ہے تو کڑوا ہو گیا ہے۔ یہ انداز ٹھیک ہے؟ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو سچ نہیں کڑوا، لہجہ کڑوا ہے لوگوں کا، انداز کڑوا ہے، طریقہ ٹھیک نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن قرآن مجید کہتا ہے یہ سچ بھی حکمت سے بولو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ تو ذرا حکمت کے ساتھ بلاؤ، دنائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ۔ یہ سچ بھی سیانے ہو کے بولو۔ لیکن لوگ خود کڑوے ہیں اور وہ ڈال دیتے ہیں سچ پہ، پھر ایک بہانہ اور کرتے، کہتے دکھوں نے کڑوا کر دیا، تکلیفیں بڑی دیکھی، طبیعت بڑی کڑوی ہو گئی، میں نے زندگی میں آزمائشیں بڑی دیکھی ہیں لہٰذا میں تھوڑا تلخ ہو گیا ہوں۔ یہ بھی فلسفہ ٹھیک نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ دکھ انبیاء پہ آتے ہیں، سب سے زیادہ تکالیف نبی اٹھاتے ہیں، رسول اٹھاتے ہیں علیہم السلام، اور فرمایا میں نبیوں کا امام ہوں تو سب سے زیادہ دکھ میں نے دیکھے۔ کتنے دکھ دیکھے حضور نے؟ 13 سال مکہ مکرمہ کے کفار مکہ نے آرام سے بیٹھنے نہیں دیا، سخت تکلیفیں تھیں۔ حضور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آ گئے تو کبھی بدر کی جنگ، کبھی احد کی جنگ، کبھی خندق کی جنگ، کبھی تبوک کا موقع، سکون سے بیٹھنے۔ اور پھر مکے میں تو نرے کافر تھے، مدینے میں ساتھ منافق بھی پیدا ہو گئے، دو گروہ۔ اور پھر جو ذاتی تکالیف تھی وہ بھی سمجھنے والی ہیں۔ حضور کی ولادت مبارکہ سے قبل نبی پاک کے والد محترم وصال فرما گئے، تھوڑی عمر تھی ابھی کہ والدہ بھی چلی گئی، دادا پیار کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، چچا خیال کرتے تھے وہ بھی رخصت ہو گئے، وفادار بیوی ملی سیدہ ختیجہ تو وہ بھی وصال فرما گئی۔ حضور نے اپنے دست مبارک سے اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تدفین بھی کی۔ سارے دکھ دیکھے حضور نے، ساری تکلیفیں دیکھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے ہیں اتنا مسکراتے بھی کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ کتنا کہ میرے امام فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ تو جس راہ چل دیے ہیں، وہ ویسے گزرے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ تو بھائی غصہ نہ کریں، تلخی نہ کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بڑا پہلوان ہوں، پہلوانوں کی بھی کئی قسمیں ہیں نا، کچھ جسمانی پہلوان ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں سیاست کا پہلوان ہوں، میرے تعلقات بڑے ہیں میں پہلوان ہوں، کچھ کہتے ہیں میں تیز بڑا ہوں، مختلف قسمیں ہیں نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں پہلوان کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بتائیے۔ تو حضور فرمانے لگے پہلوان وہ نہیں ہوتا کہ جب اکھاڑے میں اترے تو اپنے دشمن کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے نا تو اپنے آپ پر کنٹرول کرے، جب اس کے منہ سے نفرت والے جملے نکلنے لگے، غصے والے جملے نکلنے لگے، اس کا اپنے اوپر کنٹرول ہو، اسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، وہ پہلوان ہے۔ تو دوستو محبت کا لب و لہجہ، محبت کا انداز، پیار کی بولی، بچوں پر بھی غصہ نہ کیا کریں، گھر والوں پر بھی غصہ نہ کیا کریں، دوستوں پہ ذرا کم کم ناراض ہوا کریں۔ غصہ ویسے مطلقاً منع نہیں،
गुस्सा बड़ा कीमती है पर दीन के दुश्मनों पे आना चाहिए। गुस्सा बड़ा ज़रूरी है लेकिन अल्लाह रसूल के माज़ अल्लाह बेअदबों पे आना चाहिए, बद मजहबों बद अकीदों पे आना चाहिए। लेकिन हमारा गुस्सा है कि वो अपनों पे निकल जाता है सारा। तो थोड़ा मीठा बोलें, थोड़ा लबो लहजा प्यार वाला बनाएं, थोड़ा अंदाज। कुछ लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, गुस्सा करना नहीं, वो चिढ़ाएंगे। चिढ़ना साढ़े पिंडा च हुंदा है ना, भाई मंगनी हो गई बच्ची की, घर वालों ने रिश्ता पसंद कर लिया, लेकिन बड़े वाला बहनोई नाराज़ हो जाता है, कहता मैनू पूछया ही नहीं। वो भाई तेनू कल ही पूछना सी, किस मकसद के लिए पूछना। वो बाद में टटोलें तो पता चलता है कि वो खुद नहीं नाराज़ हुआ, उन्होंने भी किसी कान ने चाख्या भी तेरी वैसे इज्जत नहीं कर दे, चढ़ा दिया किसी ने, वो चढ़ गया। वो खुदा के बंदे, इज्जत ना मांग के लेनी चाहिए ना छीन के लेनी चाहिए। इज्जत वो है कि बंदा काम ऐसे करे कि इज्जत करने को दिल करे, उसका वकार ऐसा हो, उसका अंदाज ऐसा हो, उसका लबो लहजा ऐसा हो कि उसकी इज्जत करने को दिल चाहे। तो कभी कभी तल्ख भी लोग आपको करेंगे, कभी कभी सख्त भी बात करेंगे, लेकिन हमने क्या करना है, हमने अपने मिजाज में गुस्सा आने देना। ये मोटरसाइकिल की टक्कर हो जाती है ना किसी के साथ, गाड़ी टकरा जाती है तो बंदे गुस्सा दिलाते हैं, कहते अन्ना हुए हैं। उन्होंने पूछो भी अन्ना बंदा गड्डी चला सकता है, तो ये क्यों कह रहे हैं, ये गुस्सा दिलाने के। समझ रहे हैं बात? भाई अंधे हैं आप, वो क्यों अंधा कह रहे हो भाई? अंधा बंदा मोटरसाइकिल और गाड़ी चला सकता, ये गुस्सा दिलाएंगे तो हम गुस्सा, हमें गुस्सा आ जाता है, इन्हें मैनू अन्ना आख्या है। वो भाई उसने नहीं कहा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन थे, अल्लाह के वली थे, हज़ारों बार दरूद व सलाम पढ़ते थे रोज़ाना। मुख्तलिफ रवायतें हैं, एक रवायत में 5 सिपारे कुरान पाक रोज़ पढ़ते थे। इतना बड़ा आदमी रात के वक़्त ना निकले रियाया की खबरगिरी के लिए, तो लकड़ी के जूते पहने हुए थे, खड़ाऊ कहते हैं उनको, लकड़ी के जूते पुराने ज़माने में लोग पहनते थे। तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह निकले वो लकड़ी के जूते पहन के, तो एक बुज़ुर्ग ना रात को बाहर सड़क के किनारे फुटपाथ पे सोए हुए, तो आपका पैर उनके पैर पे आ गया। वो आ जाता है ना कभी कभी पैर, किसी ने तगड़ी जूती पहनी हो और किसी ने हवाई चप्पल पहनी हो तो पैर आ जाता है, तो बड़ी तकलीफ होती। पैर पे पैर आ गया तो बाबा जी अचानक उठे तो कहने लगे अंधे हैं आप अंधे हैं? तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ मुस्कुराए, ए कमाल जी, कोई इतना गुस्सा दिलाने वाली बात करे और बंदा मुस्कुरा पड़े। मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाने लगे नहीं मुझे नज़र आता है। वो जो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें निकाल ली। ये जो केतली होती है ये चाय से ज़्यादा गर्म होती है हमेशा। उन्होंने तलवारें निकाल ली, कहने लगे जनाब इसने बेअदबी की है, इसकी गर्दन मारेंगे। आप फरमाने लगे उसने तो कोई बेअदबी नहीं की। कहा जनाब की है? मैं कोई बेअदबी नहीं की। कहा जनाब की है? फरमाने लगे बाबा जी ने तो एक सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने जवाब दे दिया नहीं मुझे नजर आता। इसमें झगड़ा करने वाली कौन सी बात है? यानी जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। ये ते काम सारी करते ने भी मैं जितना है, साडा स्टाइल जरा हट के वे। जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। ओए जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। थोड़ा सा ना मोहब्बत वाला गुस्सा दिलाएंगे बंदे, उनसे कि नहीं जी कोई बात नहीं जी, नज़र आता है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई मसला नहीं। वो मेरे एक दोस्त हैं बड़े प्यारे, तो वो कहते हैं कि बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन वो शुरू से बचपन से मोहब्बत है। तो कहते ने मेरा ना एक संगी है साढ़े पिंड दा, तो ज़रा पढ़ गया वाह तो हर बंदे नूं आंदा जाहिल है। की कहंदा है? जाहिल है।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਚ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਹਿਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ, ਜੇ ਜਾਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜਾ ਛੱਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਹਿਲ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ पढ़े हैं जान छड़ा रहे हैं जाहिल कह के। ये मजाक है। आप गुस्सा करते हैं, आप बिला वजह तल्ख होते हैं, तो लबो लहजे में मिठास, थोड़ा सा माफ़ करने का जज्बा, थोड़ा मोहब्बत का दाइया, थोड़ा प्यार, थोड़ी शफकत। मैं ना अक्सर देखता हूँ कि माँ बाप को ना खर्चे से ज़्यादा औलाद की तवज्जो की ज़रूरत होती है। बच्चे कहानियाँ सुनाते हैं कि अब्बा जी को खर्च भी मैं देता हूँ, दवाई भी मैं लेके देता हूँ। भाई ये बात आप ना करें, जो कुछ अब्बा जी ने आपको दिया हुआ है ना, ये हिसाब करना पड़ गया तो मुश्किल हो जाएगी। अब्बा जी को वक्त देना, आप टाइम दें, उनसे मशवरा करें, उनको मोहब्बत दें। आप दोस्तों को टेलीफोन करते हो ना कि आज रोटी बाहरों खानी है, करते हो ना? कदे कदे अब्बा जी ने भी फ़ोन करो ना, अज खाना ना खाया जे मैं आवांगा तो रल के खावांगे, करो ना फ़ोन। तुसी तकिया जे उधर उन्होंने दवाई नहीं खानी पैनी, सेहत ठीक हो जाएगी। अम्मा जी को फ़ोन करो ना, उसे को अम्मा जी मैं नहीं जी अज किसी होर दी पक्की खानी, तुसां पकानी है तो मैं खानी है। तो वालदा चारपाई से उठ ना भी ना सकती हो, उन्हें कहना नहीं चुल्हा इत्थे बचियो मेरे कोल रख दियो, उन्हें रोटी मैं पका के देनी। लेकिन हम प्यार नहीं करते, हम यारों को टाइम देते हैं, माँ बाप को वक्त। बूढ़े घरों में तरसते रहते हैं, दरवाजे देखते हैं, उन्हें प्यार की ज़रूरत है। बार बार उठ के पूछते हैं आया है कि नहीं आया, लेकिन हम प्यार नहीं देते, हमारे तलख तलख जवाब देते हैं, सख्ती करते हैं, मिजाजों में तलखी है, रवैयों में तलखी है। तो अपने अंदाज को तब्दील करने की ज़रूरत है। लोग आएंगे आपके पास, बड़ा बड़ा सख्त भी कुछ कहेंगे, लेकिन हमने करना क्या है? हमने तल्ख होना, अपने रवैये को तल्ख करना। बस मैं बात समेट दूंगा जल्दी, दो एक बातें करनी, आप तवज्जो करें। जब आपका ज़हन बन जाएगा ना, ज़हन कि यार ये मेरे बुज़ुर्ग हैं, इन्होंने कोई तलखी कर भी ली ना तो मैंने कबूल करनी है। आप ज़हन बना के देखें, आपको मज़ा आएगा। आप अपने असातिज़ा और मशाइख के बारे में ज़हन बना लें कि ये बुज़ुर्ग है, जैसे कहना है मैंने वैसा करना है। कोई बंदा अगर आप पर गुस्सा करता है तो आप ज़हन बना लें कि यार हो सकता है बेचारा परेशान हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ़ हो, बीमार हो। ज़हन बना लें, आप ठंडक महसूस करें। अपनों को जोड़ें, तोड़े नहीं। आप लोगों के अंदर रवैया इस तरह का पैदा करें कि जिससे मोहब्बत को फ़रोग हो। लेकिन हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए, नाते तोड़ दिए, अपनों से ताल्लुक़ तोड़ दिए, चूँकि हम तल्ख हैं, हमारे रवैये मोहब्बत वाले नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, कहते हैं मैंने 10 साल खिदमत की है नबी पाक के घर में। कितनी? नाराज़ तो नहीं तुसी सारे? बोलिया जो जरा, किन्ने साल? 1 महीने साढ़े मुलाजम नूं पता लग जाता असीं कंजदे हां तो वह दुआवां मंगन लग पैंदा, या अल्लाह मेरी जान छड़ा। 10 साल, 1 2 2 4 नहीं। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 10 साल हुजूर के घर में खिदमत की है। ऊपर नीचे भी बाज़ औक़ात बच्चों से मामलात हो जाते हैं। फरमाते हैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी पाक ने कभी मुझे ओफ भी नहीं कहा। ये शान है हुजूर की, ये करम है। आजकल सारा गुस्सा लोगों का अपने खुदाम पे नहीं निकल जाता। फरमाते उफ तक नहीं कहा। और हज़रत अनस एक रवायत भी बयान करते हैं, फरमाते एक दफ़ा ना हुजूर तशरीफ़ ला रहे थे, ये बुखारी शरीफ में मौजूद है। सुर्ख धारीधार चादर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना कंधे पे रखी हुई थी, उसमें धारियां थी सुर्ख। फरमाते पीछे से एक शख्स आया, उसने ना हुजूर की चादर को पकड़ के जोर से खींचा। फरमाते मैंने खुद देखा हुजूर की मुकद्दस गर्दन मुबारक पे निशान पड़ गया, खींचा चादर। लेकिन कुर्बान जाए, जब हुजूर ने पलट के पीछे देखा तो पता क्या कहता है? कहता है मैं फ़कीर हूँ, गरीब हूँ,
مسکین ہوں کچھ مانگنے آیا تھا. یہ این کرے نا کچھ ساڑھ نال منگن والا تو پھر دیکھتے ہیں اسے خیرات ملتی ہے کہ تھپڑ ملتے ہیں. کوئی زور سے دروازہ کھٹکھٹائے تو لوگ کہتے ہیں تو خیرات لینے آیا کہ قرضہ لینے آیا, دوڑ جا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس نے چادر کو کھینچا, حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گیا, لیکن جب پلٹ کے دیکھا نا تو وہ کہنے لگا میں کچھ لینے آیا تھا. فرماتے قربان جائیں, جب اس نے یہ بات کی تو اللہ کے رسول نے مسکرانا شروع کر دیا. حضور کے باقاعدہ دہک ہو گیا, مسکرائے سرکار کہ یار کمال ہے. تو میرے عزیز یہ جو رویوں میں تلخی ہے, ناراضگی ہے, غصیلا پن ہے, یہ نفرتیں پیدا کرتا ہے, اس سے تکلف پیدا ہو رہا. ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور بعض لوگ ایسے ہیں اللہ کے فضل سے جو آپس میں تعلق رکھتے ہیں, خوش عقیدہ ہیں, ہر لحاظ سے ٹھیک ہے, پر پتہ نہیں تلخی کس بات کی ہے, پتہ نہیں ناراضگی کس بات کی ہے. کوئی طبقہ بھی آپس میں ٹھیک نہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ دوسرے کی مخالفت کرتا ہے, ایک تاجر کے پاس چلے جاؤ دوسرے کی مخالفت کرتا ہے. ہمارے لہجے اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے, سارے لوگ مل کے رہیں گے تو آنگن اچھا لگے گا, گاؤں اچھا لگے گا, شہر اچھے لگے گا. لیکن اگر ہم اسی طرح ناراض رہیں گے تو پھر دلوں میں نفرتیں آ جائیں گی, پھر قدورتیں آ جائیں گی, پھر لوگوں کو لوگوں کے دکھوں پر بھی ترس نہیں آتا, آزمائشوں پر بھی ترس نہیں آتا, پھر مشینی زندگی بن جاتا ہے انسان. تو میری ساری گفتگو کا نچوڑ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی اپنی طبیعت میں مٹھاس پیدا کریں, تھوڑا تھوڑا مسکرا کے تو دیکھیں. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس نا ان کا ایک مرید آیا, کہنے لگا حضور رشتہ دار بھی تنگ کرتے ہیں, دوست احباب بھی بڑا ستاتے ہیں, کیا کروں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا محبت کیا کر. وہ بھی چپ کر گیا جی تسی نہیں سارے کر گئے, چونکہ کام ہی اوکھا ہے, رشتہ داراں نال ہی محبت کر لئیے. جناب سارے تنگ کرتے ہیں, فرمایا محبت کیا کر. تو اس نے وہی جواب دیا جو ہم جیسے لوگ دیتے ہیں نا, کہنے لگا جی میں کرتا ہوں, وہ پھر بھی تنگ کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے اس بیماری کے لیے نسخہ یہی ہے, اگر ایک خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں ذرا بڑھا دینا, یعنی محبت ذرا بڑھا دینا, پر اس بیماری کا علاج محبت ہی ہے. یہ آپس میں محبت کرنے سے ہی بات آگے بڑھے گی. تو محبت کو فروغ دیں, پیار کریں, بڑوں کا احترام ہو جائے, چھوٹوں پہ شفقت ہو جائے. تھوڑا تھوڑا جو جس شان کا لائق ہے اس تعلق سے اس کے ساتھ انسان وابستہ ہو جائے. تلخیوں سے بچیں, ناراضگیوں سے بچیں, زندگی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اللہ بزم کو سجانے والوں کو برکات عطا فرما, تشریف لانے والوں کو سعادتیں عطا فرما. اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما, ہمارے علم کو نافع فرما, ہمارے اعمال کو خالص فرما, سجدوں کا ذوق عطا فرما, عبادت کا شوق عطا فرما, تلاوت کی لذت عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس مسجد کو, گاؤں کو قیامت کی صبح تک اپنی رحمت سے آباد فرما. اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ. السلام علیکم.